نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مشہور انڈین گلوکارہ لتا منگیشکر کی موت کے حوالہ سے سوشل میڈیا پر بحث و مباحثہ جاری ہے۔ ملحدین و لبرلز جہاں اس کے لیے مغفرت اور جنت کی دعا کر رہے ہیں، وہیں پہ وہ اہل علم پہ معترض اور سیخ پا ہیں کہ وہ ان کی اس دعا کو جائز نہیں سمجھتے۔ علماء کرام ان کی پسندیدہ شخصیات کو جنت میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ اس سلسلے میں عرض ہے کہ جنت کی چابیاں علماء کے پاس نہیں، اور نہ ہی اہل علم حضرات جنت کے ٹھیکیدار ہیں، بلکہ وہ خود اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور جنت کے محتاج و طلبگار ہیں۔ اس لیے وہ کسی کی موت پر جنت اور جہنم کے اعلان اور فیصلے نہیں کرتے، لیکن جب مختلف واقعات کی آڑ میں مختلف حیلوں بہانوں سے دین بیزار طبقہ کی طرف سے اسلامی عقائد و نظریات کو تختہ مشق بنایا جاتا ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات پہ وار کیا جاتا ہے، تو اہل علم اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں کہ اسلامی عقائد و نظریات کا تحفظ کرنا ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات کا پہرا دینا ہے۔ وہ ملحدین کے الحاد اور لبرلز کی خواہشات سے اسلام کے روشن اور مقدس چہرہ کو داغدار نہیں ہونے دیتے۔ اللہ تعالیٰ کی لا ریب و مقدس کتاب میں ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، کہ نبی مکرم اور ایمان والوں کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اگرچہ وہ مشرک قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ مشرک جہنمی ہیں۔ ایک اور موقع پر ارشاد ربانی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ مشرک کی مغفرت نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ جسے چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ ہو جاؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کا فیصلہ ہے کہ مشرک و کافر کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ یہ اللہ کے قرآن کا اعلان ہے کہ مشرک و کافر جہنمی ہیں۔ یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرک کی مغفرت بالکل نہیں فرمائیں گے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے کہ جنت میں داخلہ ایمان کے بغیر ممکن نہیں۔ تو قرآن و سنت کی ان تعلیمات کے بالمقابل ایسی سوچ اور ایسے نظریات کا پرچار کرنا کہ جس میں یہ دعوت ہو کہ مشرک و کافر کے لیے مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے، جن میں یہ تاثر ہو کہ جنت میں داخلہ کے لیے ایمان شرط نہیں، تو ایسے باطل نظریات کی تردید کرنا علماء کا فرض منصبی ہے۔ اس لیے ملحدین و لبرلز پھر اہل علم حضرات پہ اعتراض کرتے ہیں، انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان پہ الزامات لگائے جاتے ہیں، انہیں تنگ نظر بتایا جاتا ہے۔ اگر ملحدین و لبرلز کے ہاں وسعت ظرفی اسی کا نام ہے کہ خواہشات کو دین بنا دیا جائے، اگر ان کے ہاں وسعت ظرفی اسی کا نام ہے کہ مومن اور کافر کو ایک ہی پلڑے میں رکھا جائے، تو ان کی یہ وسعت ظرفی جو در حقیقت دین میں دو نمبری ہے، تو علماء کرام ان کی یہ دو نمبری دین میں نہیں چلنے دیں گے۔ پھر اگر وہ اپنے تیروں کا رخ علماء پر کر دیتے ہیں، وہ الزامات کی بچھاڑ
اہل علم پہ کرتے ہیں وہ مولویوں کو تان و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، تو اہل علم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ چور و ڈاکو کا پہلا وار چوکیدار پہ ہوتا ہے۔